اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنک وظائف ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ قادیانیت کیا ہے؟ احمدیت کسے کہتے ہیں؟ کیا قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ دوستو، بحیثیت مسلمان اور عاشق رسول ہمارے لیے آج کی ویڈیو نہایت ہی اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قادیانیوں کے حوالے سے حیران کن معلومات فراہم کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی ملون ہندوستان کے ضلع گرداسپور کے علاقے قادیان میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا۔ اس نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اور 6-7 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے چند فارسی کتب بھی پڑھی مگر تفسیر اور دیگر دینی علوم سے محروم رہا اور نتیجتاً نیم حکیم خطرہ جاں بن گیا۔ اس کو قانون کے چند نکات سے واقفیت حاصل تھی، لہٰذا والد کی سفارش پر وکیل بن گیا اور اس نے بہت سے کیس ہارے۔ قادیان اور اس کے گرد و نواح میں بزرگان دین کا جاہ و جلال دیکھ کر اس کے منہ میں رال ٹپکنے لگی اور یہ پیری مریدی کے خواب دیکھنے لگا، یعنی نیم ملا خطرہ ایمان۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوؤں نے اپنی ہنگامہ خیزیوں سے ملک میں مذہبی فضا کو آلودہ کر دیا تھا۔ اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی عروج پر تھی۔ غلام احمد قادیانی نے اپنے دوست مولوی محمد حسین کے پاس مسجد چینیا لاہور میں رہائش اختیار کی اور مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس دوران گاہے بگاہے اس کے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مناظرے بھی ہونے لگے اور اس میں اپنے گرد مجمع اکٹھا کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی ملون نے الہام بازی کی دنیا میں قدم رکھا اور ملہم و مستجابات دعوات ہونے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ شہرت تو پہلے سے ہی تھی، اب اہل حاجات کی آمد و رفت کا سلسلہ بڑھ گیا۔ براہین احمدیہ مرزائیوں کے نزدیک اس ملون و کذاب کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔ یہ 364 صفحات پر مشتمل کتاب ہے جس کا جواب دینے پر مرزا غلام احمد قادیانی نے غیر مسلموں کے لیے 10,000 روپے کا انعام رکھا تھا۔ اب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ مرزا اسلام کی تائید میں غیر مسلموں کو جواب دے گا۔ براہین احمدیہ میں قادیانی نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کے خلاف اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اسی نفرت کو مد نظر رکھتے ہوئے پنڈت لیک رام نے تکذیب براہین احمدیہ کے نام سے کتاب شائع کی، جس میں اس بدبخت نے انبیاء اور رسول کی اس قدر توہین کی کہ ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو، اور اس سب کا سب سے بڑا ذمہ دار مرزا قادیانی ہی قرار پایا۔ مگر مرزا اور اس کے حواریوں کے نزدیک براہین احمدیہ ایک کامیاب کتاب رہی۔ اسی دوران مرزا غلام احمد قادیانی کے دوست حکیم محمد شریف نے اسے مشورہ دیا کہ وہ مجدد ہونے کا اعلان کر دے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مجدد ہونے کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ علماء حق میں ممتاز حیثیت کے حامل مولوی محمد، مولوی عبداللہ اور مولوی اسماعیل نے کہیں سے کتاب براہین احمدیہ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے شہر میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ شخص یعنی مرزا غلام احمد قادیانی مجدد نہیں بلکہ ملحد و زندیق ہے، اور ان کی طرف سے مرزا کی تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیا گیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد علماء حرمین شریفین کی طرف سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کے فتوے ہندوستان پہنچ گئے۔ جب فتووں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں تو اس نے مسیح ہونے کے اعلان کی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ پہلے تو اس نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آپ کی آمد ثانی سے انکار کیا،
حالانکہ یہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 498 میں پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آمد ثانی کا اقرار کر چکا تھا۔ علماء حق کی جانب سے اس اعلان کی بھرپور نفی کی گئی، مگر پادریوں کی جانب سے خاموشی نے اس کے حوصلے میں مزید اضافہ کر دیا، اور آخر کار اس نے 1890 میں اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ احادیث میں جس مسیح کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی وہ میں ہی ہوں۔ نعوذ باللہ۔ جب لوگوں نے اس کو معجزات مسیح میں سے کوئی ایک معجزہ دکھانے کا کہا تو اس ملعون و کذاب نے معجزات مسیح کا سرے سے ہی انکار کر دیا۔ ناظرین، 1892 میں اس نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ مرزا کے جھوٹ پر جھوٹ اور دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے پر اس کے محسن و دوست مولوی محمد حسین سمیت کئی لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی دوران پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ملعون کی ایسی خبر لی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جب مرزا نے یہ محسوس کیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو مناظرے کی دعوت دے دی، اور جب شدید مصروفیت کے باوجود حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناظرے کے لیے لاہور پہنچے تو یہ ملعون بھاگ گیا اور پیر صاحب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ تشریف نہیں لائے۔ ناظرین، سال 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، اور 29 مئی 1908 میں قہر خداوندی کا شکار ہوا اور ہیضے میں مبتلا ہو کر لاہور میں پخانے کے اندر انتہائی ذلت اور رسوائی کی موت سے ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح اس بدبخت نے خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور آج بھی اس کے پیروکار دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان قادیانیوں کے شر سے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ ان سب سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو قتل اور انہیں متقی انجام تک پہنچانے کے احکامات جاری کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اس طرح کے لوگ سامنے آئے اور انجام بد سے دوچار ہوئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 صدیوں کے دوران ان قادیانیوں کے خلاف حکومتی سطح پر کوئی واضح اقدامات نظر نہیں آئے۔ ناظرین، قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھنا، اٹھنا بیٹھنا قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے ان قادیانیوں کا قلع کما کیا جائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔